وہ دن آ گیا بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ یمن سے نکلا کہ بیت اللہ شریف کو ڈھا دیں گے، مٹا دیں گے۔ یمن کے اندر اس نے بیت اللہ کو بنایا، جعلی بیت اللہ بنایا، اور اس نے سوچا کہ جب تک وہاں مکے کی سرزمین میں بیت اللہ رہے گا، میرے اس جعلی بیت اللہ میں کوئی نہیں آئے گا، تو اسے بنا کر کے اس نے سوچا کہ بیت اللہ کو منہدم کر دیں، اور اسی ناپاک سازش کے تحت وہ بیت اللہ میں داخل ہوا۔ عبد المطلب سے باتیں کی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ابرہہ نے سوچا اب تو راستہ صاف ہو گیا ہے، اب مجھے بیت اللہ گرانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آخرکار ہاتھیوں پر سوار ہو کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا، اور یہ چڑیا وہ چوچ میں یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ کنکریاں لے کر آئیں، اور وہ کنکری گراتی، جس پر بھی وہ کنکری گرتی وہ بے ہوش ہو جاتا، مر جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کے 55 دن یا کہ 40 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچہ رات کو آئے تو اسے ہانڈی سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ آخرکار وہ تاریخ آئی، وہ دن آیا، 9 ربیع الاول عام الفیل، اور انگریزی کے اعتبار سے 22 اپریل سن 571 عیسوی، اور ہندی کے اعتبار سے 1 جیٹھ 628 وکرمی، پیر کا دن، صبح کا سہانا وقت 4:20 پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنے محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عرب کے دستور کے مطابق میں نے اپنے بچے کو ہانڈی سے ڈھانپ دیا۔ ڈھانپنا تھا کہ ہانڈی سے چٹ کی آواز آئی اور یہ پھٹ گئی۔ میں ڈر گئی اور اپنے بچے کو گود میں لے لیا۔ میرے بچے کا چہرہ انور جو ہی ظاہر ہوا، پورا کمرہ روشنی نور سے بھر گیا، اور ذرا دیر میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ چھت یہ پھٹ گئی اور آسمان سے ایک بادل داخل ہوا۔ اس بادل کے داخل ہوتے ہی پورا کمرہ دھواں سے بھر گیا، اور ذرا دیر میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا بچہ میری گود میں نہیں، اور اس بادل سے آواز آئی طوف به مشارق الارض ومغاربها لا يعرف باسمه ونعته وصورته۔ آواز آئی اس سے کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشارق و مغارب کا سیر کرا لیا ہو، تاکہ پوری کائنات کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہوئی۔ پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، زمین کے ذرات منتظر ہیں، سمندر کے قطرات منتظر ہیں، سمندر کی مچھلیاں منتظر ہیں، اور پوری کائنات کا لمحہ لمحہ ذرہ ذرہ منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ اور آواز آئی لآتوہ خلق آدم ومعرفت شیش وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط وبشرى یعقوب وجمال یوسف
وجہاد موسیٰ وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وقلب ایوب وطاعت یونس وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، حضرت نوح کی شجاعت دو، حضرت ابراہیم کی دوستی دے دو، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دے دو، اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دے دو، اور حضرت یوسف کا جمال دے دو، حضرت موسیٰ کی شدت دے دو، اور حضرت الیاس کا وقار دے دو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں آواز دے دو، اور حضرت ایوب کا دل دے دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو۔ واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام انبیاء کی تمام خصوصیات یکجا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے۔ تمام نبیوں کی تمام خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے اپنے شعر میں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، اور کوئی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام نقوص سے عیوب سے پاک اور منزہ فرمایا، جیسا کہ آپ نے چاہا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مرحمت فرمایا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا، عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ کے لیے گاؤں بھیج دیا کرتے تھے، اور 2 سال کی مدت کسی گاؤں میں رہتے بچے۔ وہ زمانہ تھا کہ دایاں آئی طائف سے بچہ ڈھونڈنے کے لیے، اور جو بھی دایا آتی میرے محبوب کو دیکھتی، بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلتا، ما رأیت طفلا قط، میں نے اس سے حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور دیکھے کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسا نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہستی اس کائنات میں اللہ کے بعد نہ کوئی ہوا نہ اور کبھی ہو سکتا۔ آخرکار جو بھی دایا آتی، جب یہ معلوم ہوتا کہ یتیم ہے، چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ آخرکار حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی یہی جملہ کہا، ما رأیت طفلا قط، کہ میں نے اس سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا ہے۔ فیصلہ کر لیا مجھے یہی بچہ لینا ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ حضرت آمینہ اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ لے رہی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ میری بہن، میرے بچے کو یتیم سمجھ کر بے رخی نہ کرنا۔ میرا بچہ یتیم ضرور ہے، لیکن میرا بچہ نہایت ہی بابرکت ہے، نہایت ہی عظیم الشان ہے۔ میں نے اس کائنات میں بے شمار بچے دیکھے ہیں، جو بھی بچہ آتا ہے وہ گندا رہتا ہے خون، اور یہ پانی کے اندر بھیگا رہتا ہے، لثپت رہتا ہے، لیکن میرا بچہ اس کائنات میں آیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور سے نہلا کر بھیجا ہو۔ میرا بچہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور فرماتی ہیں
کہ اس کائنات میں سارے بچوں کا ختنہ اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن میرا بچہ ولید مختون، اللہ تبارک و تعالی نے میرا بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ شدہ بھیجا۔ اور فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ناف میں ناری لگی رہتی ہے اور وہ اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر زخم ہوتا ہے، لیکن میرا بچہ ایسا پیدا ہوا ولد مقطوع السرہ کہ ناف میں کوئی ناری نہیں لگی تھی، نہ کوئی زخم ہوا، میرا بچہ ولد مقطوع السرہ یعنی ناف بالکل صاف ستھرا تھا۔ یہ باتیں فرما رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری، اور حضرت حلیمہ سعدیہ انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں۔ اب وہاں سے سفر ہو رہا ہے، مکے سے طائف کا سفر ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اتنی لاغر تھی، کمزور تھی کہ طائف سے آنے میں ان کی سواری سب سے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اب یہ واپسی کا وقت ہے، اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے آگے چل رہی ہے۔ سہیلیوں نے کہا، اے حلیمہ سعدیہ، کیا مکے میں تم نے سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، یہ سوار بدل گیا ہے، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چل رہی ہیں اور خود فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب ہم راستے سے چل رہے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، جانور ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں حیران ہو رہی ہوں کیا ہو رہا ہے، کیوں نہ دیکھے، یہ جانور بھی منتظر تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو۔ اس کائنات میں ہر ایک مخلوق کو، ہر ذرات کو انتظار تھا اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ آخرکار خود فرماتی ہیں، جانور ہمیں دیکھ رہے تھے اور چرند پرندہ اڑ کے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ اور ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، وہ پہاڑی علاقہ، اور پہاڑ کے اندر جو درخت ہوتے ہیں وہ بالکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی عظمت کہ جس درخت سے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آمنا سامنا ہو جاتا تھا، فوراً وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، میں حیران بھی ہو رہی تھی، تعجب بھی مجھے ہو رہا تھا، اور میں بہت ہی خوشی کے ساتھ لے کر محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی، اور اپنے شوہر سے کہا، جلدی برتن لے کر جائیے اور دودھ دو کر لے آئیے۔ چھوٹا سا برتن دیا میں نے، معلوم تھا کہ جانور سے دودھ زیادہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا برتن دیا اور وہ لے کر گئے اور دودھ دھویا، وہ برتن بھر گیا۔ میرے شوہر نے کہا دوسرا برتن دے دو، دوسرا دے دیا گیا، وہ بھی بھر گیا، اس طرح سے تیسرا دے دو، چوتھا دے دو، پانچواں دے دو، سارے برتن دیتی گئی اور سارے برتن بھر گئے۔ اخیر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، میرے خاوند، اب گھر میں کوئی خالی برتن نہیں۔ سارا محلہ حیران ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری بستی کے اندر تہلکہ مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ ایسا بابرکت بچہ لے کر کے آیا ہے کہ اس گھر میں برکت آ چکی ہے۔ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، جو بھی دیکھتا بے ساختہ یہی کہتا، ما رأیت طفلا قط
میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ میرے محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، برکت ہے کہ جو بھی اس گاؤں میں جتنے بچے بیمار تھے، مائیں لے کر کے بیمار بچوں کو لے کر کے آئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ایسا مبارک بچہ آیا ہوا ہے محلے کے اندر۔ میرے محبوب کی برکت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ جو بیمار بچہ آمنے سامنے ہو جاتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، وہ بچہ صحت مند ہو جاتا، بیماری ختم ہو جاتی۔ یہ برکت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں نہ ہو نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقہ وہی قرآن وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ خود ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ کائنات بھی نہیں تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے، اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی مخلوق بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میرا تعارف ہو، میرا نام لیا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق پیدا کیا اور سر فہرست میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حاصل کیا۔ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کا وجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ جب اتنی بڑی کائنات آپ کے صدقے میں ہو جائے تو آپ کے چہرے انور کا دیدار کر کے اگر بیمار بچہ صحیح ہو جائے اور سوکھا ہوا درخت اگر سرسبز و شاداب ہو جائے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنا عظیم الشان ایسی ہستی، اسے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین فرمایا۔ ایسی مقدس ذات پا کر پھر بھی اگر کوئی جہنمی ہو جائے، اللہ تعالی نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی محبت درکار ہے تو یہ ارشاد فرما دیجئے ان سے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ بنا کسی درخواست کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی سنت و سیرت کو اپنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر جنت کا مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جو تمہیں دے دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے تم رک جاؤ۔ تو یہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد کا جو یہ رواج بن گیا ہے، راجح قول یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ یوں تو اس کی تاریخ میں کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 8 تاریخ ہے، کچھ لوگ 9، کچھ 10، کچھ جو ہے تو وہ 12 بتاتے ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ۔ تو یہ عید میلاد یوں ہی سن لیں منا لیں ہم نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں جہاں ہم خوشی مناتے ہیں، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہم آج سے توبہ کر لیں گناہوں سے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کر لیں کیا باہر گناہ سے بچنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں آج سے اس پر چلنا ہے، آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، جرائم سے بچنا ہے، بے نمازی ہونے سے بچنا ہے، اور دغا بازی بے ایمانی سے بچنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور سنت کو اپنانا ہے، اور ہم کو اس کا مصداق بننا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔